رات کا سناٹا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے شہر بھی ویران ہو چکے ہیں۔ وہ شہر جہاں کبھی روشنیوں کی بہار ہوا کرتی تھی، جہاں بازاروں کی رونق ختم نہ ہوتی تھی، جہاں انسان ترقی کے نشے میں چور ہوا کرتے تھے، آج وہاں صرف کھنڈرات باقی ہے۔ گلیاں سنسان ہیں، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ زمین پر انسان تو ہیں، مگر ان میں زیادہ تر بدکار، فاسق اور نافرمان ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ان کی زبانوں پر گناہوں کے گانے ہیں، ان کے دلوں سے ایمان کا چراغ بجھ چکا ہے۔ نماز کے لیے کوئی مسجد آباد نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، صدقہ و خیرات کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ان سب کے درمیان کچھ ایسے خوش نصیب بندے اب بھی باقی ہیں۔ وہ اللہ کے آخری مومن بندے۔ ان کی تعداد دنیا کی آبادی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی روحیں ایک ہی لمحے میں قبض کر لی جائیں گی۔ تصور کریں ایک پورا شہر اور اس میں بس ایک آدھو مومن، اور پھر کسی دور دراز گاؤں میں چند اور یوں مجموعی طور پر بس چند ہی لوگ رہ گئے ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر اللہ کہنے والا باقی ہے۔ مسلم شریف۔ یہ آخری مومن اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کوئی تنہائی میں سجدے میں گر کر آہوزاری کر رہا ہے، کوئی اندھیری رات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان کا چراغ جل رہا ہے، حالانکہ دنیا اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ دوسری طرف دنیا کے باقی انسان گناہوں کی دلدل میں غرق ہیں۔ شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے۔ زنا عام ہے۔ سود کا کاروبار زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور فریب ہر طرف ہے۔ ان کے لیے حلال اور حرام کا کوئی فرق باقی نہیں۔ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی ذکر کرنے والا نہیں۔ بس یہ چند مومن ہیں جو اپنے رب کے بندے ہیں۔ پھر ایک دن وہ گھڑی آتی ہے جس کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ صحیح مسلم۔ تصویر کریں، فضا میں ایک پاکیزہ خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ یہ عام خوشبو نہیں، یہ رب کائنات کی طرف سے رحمت ہے۔ جب یہ ہوا ان آخری مومنوں کے جسم کو چھوتی ہے تو ان کے دل سکون سے بھر جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی عذاب کے۔ یہ موت ان کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی سوئے ہوئے کو سکون کے ساتھ نیند آ جائے۔ وہ آخری 10 مومن جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ جل رہا تھا، اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ان مومنوں کے جانے کے بعد زمین پر کوئی ایک بھی بندہ باقی نہیں جس کی زبان پر اللہ کا نام ہو۔ کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں، کوئی سجدہ کرنے والا نہیں، کوئی قرآن اٹھانے والا نہیں۔ اب زمین کافروں اور بدترین لوگوں سے بھر جاتی ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ اب وہ بدترین لوگ زمین پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ ان کی ہے۔ وہ کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، گناہوں میں ڈوبتے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں کہ قیامت ان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ پھر وہ ہولناک لمحہ آتا ہے جب سورج اپنی اصل ترتیب کو چھوڑ دیتا ہے اور مغرب سے طلوع ہونے لگتا ہے۔
زمین اور آسمان کے نظام میں زلزلہ آ جاتا ہے، جانور خوف سے چیخنے لگتے ہیں، سمندر اپنی حدود توڑ دیتے ہیں، زمین اپنے خزانے اگلے لگتی ہے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگتے ہیں، اور آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ کافر انسان جن کے پاس اب ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں بچا گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس کوئی نجات نہیں، دروازہ بند ہو چکا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت ان پر اچانک ٹوٹ پڑتی ہے، سور پھونکا جاتا ہے اور پوری کائنات لرز اٹھتی ہے، زمین ہل کر رہ جاتی ہے، سمندر پھٹ جاتے ہیں، آسمان ٹوٹ جاتا ہے، کائنات کا ہر ذرہ چیخ رہا ہے۔ وہ لوگ جو گناہوں میں مست تھے وہ سب ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔